بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم، تفضل يا ريان، تفضل. أعرب من البداية. تمام، पहले से बेटा. جی میرے کو پڑھنے ہیں یہ نعم، اقرأ ثم تعرب. پھر بیٹا میں اعراب کیجیے، پڑھیے اور پھر اعراب. ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام مبتدا، علی علی حرف الجر، قم اسم مجرور، جار ومجرور شبه الجملة خبر، وحرف عطف رحمة معطوف على السلام وهو مضاف، الله مضاف إليه، وحرف عطف بركات معطوف على السلام وهو مضاف، هو مضاف إليه. جيد جيد جدا، جيد جدا. ذرا بیٹا احمد آپ اس کا انالائز کرو. اعرب انت يا احمد. قصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. نعم تفضل. نعم نعم. أولا ننظر أي جملة هذه. تمام، أولا ننظر أي جملة هذه، هل هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فنجد أن هذه الجملة هي جملة اسمية، أليس كذلك؟ نعم نعم. بلى بلى بلى. بلى. جيد. نعم، إذن هذه الجملة هي جملة اسمية، فلا بد علينا أن نبحث عن شيئين. جيد، المبتدأ والخبر. أين المبتدأ وأين الخبر؟ نعم. جيد. انظر السلام. نعم. السلام عليكم مبتدأ. لا، السلام عليكم عندنا فقط السلام عليكم. تمام. السلام عليكم سلامتی ہو آپ پر. المبتدأ هنا السلام. جيد. نعم. السلام هو مبتدأ، وأما عليكم فهو خبر. جار مجرور. نعم، جار ومجرور. جيد، جار ومجرور. شبه جملة خبر. شبه جملة خبر. خبر. تمام. تمام. نعم، وأما جيد، نسميها حرف عطف. جيد. نعم. الواو عطف. حرف عطف. جيد. رحمة الله، ما إعراب رحمة؟ رحمة هنا معطوف، معطوف على السلام. جيد. ما معنى هذا؟ دیکھیں بیٹا، یہاں پر بیٹا آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ واو جو ہے، جو ہمارا حرف عطف ہے. تمام. تمام. دیکھیے، جب ہمارا واو آتا ہے حرف عطف، اس سے پہلے جو بیٹا سینٹنس ہوتا ہے یا جو ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے یا کبھی سینٹنس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اعراب سیم ہوتا ہے. ان کا اعراب بیٹا سیم ہوتا ہے جنرلی. فہم تم؟ دیکھیے بیٹا، یہاں پر میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا
यहाँ पर देखिए व जो है हर्फ अत्फ, रहमतुल्लाह जो हमारा है ये मुदाफ इलैह है। जय्यद। نعم عليكم بمضاف مضاف إليه لا، كيف تقول عليكم مضاف إليه؟ عليكم हमारा जार मजरूर है। जय्यद। نعم نعم असल में देखिए क्या था, असल में था अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर, रहमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की रहमत आप पर हो। तमाम। تمام ना, इसलिए हम बोलेंगे ये जो रहमा है, रहमत है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? सलाम के साथ। سلام هل فهمتم؟ نعم अहमद हल फहिमत शैअन? فهمت ठीक है बेटा, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि जनरली कि हर्फ अत्फ जो होता है वाव, ठीक है, उससे पहले जो वर्ड होता है या सेंटेंस होता है या वर्ड भी हम कह सकते हैं, उसका एराब उसके बाद यानी वाव के बाद वाले जो वर्ड होता है या सेंटेंस, वो बेटा जनरली सेम होता है। और इंशाल्लाह आगे देखेंगे अभी। तमाम, या आप याद रखेंगे। फहिम तुम? فهمنا जयद। अब देखिए बेटा यहाँ पर अस्सलामु मुब्तदा, अलैकुम जार मजरूर शिबह जुमला खबर व हर्फ अत्फ, रहमतुल्लाहि तबअन रहमतु मुदाफ व अम्मा अल्लाहि इस्मुल जलाल मुदाफ इलैह। जयद। هل جيد فهمتم هذا؟ نعم. وحرف عطف أيضا بركاته مضاف هو مضاف إليه. تمام. تمام جيد. फिलहाल बेटा इतना भी याद रखेंगे। उसके बाद المدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهنا أيضا وحرف عطف। جيد. جيد عليكم السلام هنا देखिए बेटा इसको हम फिलहाल ऐसे इराब करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अभी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस वाव को भी हम ऐसे रखेंगे। ठीक है बेटा, उसको हम फिलहाल तर्जुमा ही करेंगे। उसके बाद देखिए बेटा जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर सीखना है, वो ये है कि लअल्लक बिखैरिन। ठीक है। نعم लअल्लक बिखैर, मैं चाहता हूँ कि आप इसका इराब करो। लअल्लक बिखैरिन। नअम, तफضل या अहमद, أعرب هذه الجملة لعلك بخير. لعل آه. لعل اسم لعل حرف نصب منها نعم. سجو نعم. لا لعل के बाद जो उसको कहते का है इसमें क्या है ضمائر من نعم، هو ضمير متصل، هو ضمير متصل، مط- ولكن ماذا نسميه الآن، أو ماذا نسميه هنا؟ मतलब इसको इस वक्त क्या बोलेंगे? देखिए बेटा, हमारे पास है लअल्ला। ठीक है। हाँ लअल्ला, लअल्ला के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं इस्म اسم लअल्ला। لعل जयद। उसके نعم बाद होता है बेटा हमारा खबर خبر लअल्ला। जयद। हाँ वहुना लअल्लक बिखैर, लअल्ला हमारा हो गया हर्फ नस्ब। जयद। نعم उसके बाद का जो है ना बेटा, का ये हमारा इस्म लअल्ला है। का जो है ज़मीर यहाँ पर, ये हमारा इस्म लअल्ला है। तमाम। تمام نعم هل فهمت يا أحمد؟ فهمته बिखैरिन जो है हमारा बेटा, ये हमारा हो गया जार मजरूर। बी जो है हर्फ जार, खैरिन इसम मजरूर, जार मजरूर शिबह जुमला खबरु लअल्ला। هل فهمت؟ نعم يا ريان هل فهمت؟ ريان موجود معنا؟ مم. جيد. أسرار هل فهمت؟ نعم يا أستاذ جيد جدا. उसके बाद देखिए बेटा المدرس الحمد لله وكيف حالك أنت، وكيف حالك أنت. جيد. يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم،
دیکھیے بیٹا اب یہاں پر انک طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. ہاں اس کا اعراب کیجیے اسرار. نعم سر إن حرف نصب كاء اسم إن طالب ذكي ومجتهد وذو خلق خبر إن. نعم أحمد أنت أعرف هذه الجملة. سر اسم إن حرف نصبها سر كا اسم إن في طالب سر طالب ذكي خبر الإن مهم. جيد 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 جدا ممتاز وسر ممتاز. و سر اسم و حرف عطف مهم. है سر उसके बाद मुजतहिदुन इसमें होगा मुजतहिद मुजतहिदुन वज़ू हम्म देखिए बेटा वेरी गुड. इन जो है ये हमारा हो गया हर्फ नस्ब व तवकीद. तमाम نعم जयीद अहमद. نعم का जो है ये हमारा हो गया इस्म इन्न. ठीक है क्या मतलब इसका इन्नका तालिबुन ज़कियुन मा माना. ما معنى هذه الجملة إنك طالب ذكي. یقیناً آپ ذہین طالب علم ہیں. نعم أحمد ما معنى هذه الجملة إنك طالب ذكي. نعم ما معنى هذه الجملة. बेशक आप ज़हीन तालिब इल्म हैं और अब देखिए बेटा यहाँ पर नाम नाम देखिए बेटा यहाँ पर और इन्नका मेहनती तालिबुन ज़कियुन. बेशक आप ज़हीन यानी इंटेलिजेंट तालिब इल्म है. अब देखिए बेटा यहाँ पर इसका एराब कैसे होगा. हमारे पास हो गया इन्न हर्फ नस्बिन व तौकीद. क्या हो गया बेटा इस्म इन्न. तालिबुन जो है ये हमारा हो गया बेटा खबरु इन्न. जयीद खबरु इन्न वह मनऊत. तालिबुन जो है बेटा यहाँ पर ये मनऊत भी है और ज़कीयुन जो है ये इसकी नात है इसकी सिफत है. हल फहमता. نعم सर सर रिपीट कीजिए देखिए बेटा देखिए मैं इसको साफ कर देता हूँ. देखिए हमारे पास है इन्नक तालिबुन ज़कियुन. इसका क्या मतलब है बेशक आप हाँ ज़हीन तालिब ज़हीन इल्म. तालिब ठीक है बेटा इल्म जयीद. नाम 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 अब देखिए बेटा इन्ना जो है हमारा ये हो गया हर्फ नस्बिन व तौकीद. तमाम क्या जो है ये हो गया हमारा इस्म इन्ना. अब जो खबर इन्ना है वो हमारी है तालिबुन ज़कियुन. लेकिन ये जो तालिबुन ज़कियुन है ये मनऊत नात भी है. मनऊत नात. नाम मनऊत क्या है तालिबुन और नात क्या है बेटा ज़कियुन. इसलिए हम पहले तर्जुमा करते हैं ज़कियुन نعم के बेशक आप ज़हीन तालिब इल्म. तमाम नाम تمام हल फहमत الآن. فهمت نعم जी अब देखिए बेटा उसके बाद आपको क्या याद रखना है. ठीक है मैं इसको साफ कर देता हूँ. हाँ अब देखो ये तो हो गया हमारा ये इन्नका तालिबुन ज़कियुन. उसके बाद व मुजतहिदुन. अब जो व है इसका क्या काम है. इसको हम बोलते हैं हर्फ अत्फ. जयीद جيد हर्फ عطف अत्फ. ना अब जो मुजतहिदुन है इसकी पोजीशन क्या है बेटा. इसका एराब क्या है. अगर हम देखेंगे असल में था इन्नका तालिबुन ज़कियुन
ٹھیک ہے بیٹا. اور ہم کہہ سکتے تھے انکا طالب مجتہد. جید هل فہمتم شیئا؟ نعم نعم دیکھیے بیٹا تو ہم کہیں گے کہ مجتہد جو ہے یہ معطوف ہے ذکی پر. کیا مطلب؟ یعنی جو ذکی کا اعراب ہے وہی مجتہد کا بھی ہے. ذکی یہاں پر نعت ہے، مجتہد بھی یہاں پر نعت ہے. جید هل فہمتم؟ نعم دیکھیے بیٹا میں آپ کو اس کو ایسے سمجھاتا ہوں. یہ جو ہم نے وا لکھا نا بیٹا حرف عطف، یہ ایسا ہمیں میننگ دیتا ہے جیسے یہ سینٹنس ایسے ہے. انکا، دھیان سے بیٹا کو دیکھو، طالب مجتہد. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بیٹا اب یہاں پر کیا اعراب ہوگا؟ سیم ہوگا جو ہم نے ابھی کیا. ان ہو گیا حرف نصب و توکید، کا ہو گیا اسم ان. تمام. هل فہمتم؟ فهمت اب طالب مجتہد ہو گیا ہمارا خبر ان. اب جو یہ طالب مجتہد ہے یہ منعوت نعت ہے. طالب ہو گیا ہمارا منعوت اور یہ ہو گیا ہمارا نعت. جید. نعم تو اس جيد کا مطلب ہے کہ جو مجتہد ہے اس کی پوزیشن یہاں پر نعت ہے. جید. اگر ہم ایسے سینٹنس لکھیں گے. هل فہمتم شیئا؟ نعم نعم اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں یہاں پر کہ جو وا ہے، وا نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہم سینٹنس کو پھر نئے سے نہ لکھیں، بلکہ وا سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم نے وا ایڈ کیا، وا کو لکھا نے اینڈ کو، پھر ہم نے مجتہد کو ڈائریکٹلی لکھ لیا، پھر ہمیں اتنا واپس لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جید. اس لیے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو مجتہد ہے، مجتہد بیٹا معطوف ہے. معطوف ہے کس پر؟ ذکی پر. معطوف علی ذکی. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اعراب ذکی کا ہے یعنی جو نعت ہے وہی اعراب مجتہد کا بھی ہے. جید. نعم جيد هل فہمتم؟ فهمت نعم بیٹا آیا فهمنا سچ میں سمجھ کی نہیں؟ سچ میں آیا. نعم ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیے اس کے بعد سیم یہی کانسیپٹ ہے. یا ریان هل فہمت؟ نعم. ہاں اب دیکھیے بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں انک طالب ذکی و مجتہد وذو خلق. ٹھیک ہے بیٹا، وذو خلق. اور یہاں پر بھی وا ہے حرف عطف. ٹھیک ہے بیٹا. اب جو خلق ہے اس کو ہم بولیں گے ذو خلق، اس کو ہم بولیں گے معطوف. معطوف علی کس پر یہ معطوف ہے؟ مجتهد مجتہد. ویری گڈ. کیا مطلب؟ یعنی جو مجتہد کا اعراب ہے وہ نعت ہے، وہی ذو خلق کا بھی ہے. یعنی ذو جو ہے، ذو اس کا اعراب نعت ہے. اور آپ کو پتا ہے ذو جو ہے، ذو ایز اے مضاف آتا ہے. نعم یہاں والخلق پر ذو نعت بھی ہے اور مضاف بھی ہے دونوں. ٹھیک ہے بیٹا. ذو جو ہے یہ نعت بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور خلقین جو ہے یہ مضاف الیہ. ایسا ہو سکتا ہے نعم. کہ کوئی ایک ہی ورڈ بہت تو صحیح کی دو یعنی ایک ہی ورڈ جو ہے اس کی دو پوزیشنیں ہو سکتی ہیں. تمام. اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے دو کام ہو سکتے ہیں، نعت بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم میں. جید. جیسے یہاں پر ذو ہے. جید. جيد بیٹا کچھ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ آیا. ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیے بیٹا جو ریکارڈنگ ہے نا بیٹا اس کو پھر سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی وا جو ہے، وا کا کنسپٹ، وا حرف عطف، اس سے پہلے جو ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کس حساب سے؟ اعراب کے حساب سے. ٹھیک ہے بیٹا. فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. هل فہمتم؟
فهمت. اعراب کے لحاظ سے وہ سیم ہوتے ہیں، معنی کے حساب سے نہیں، اعراب کے حساب سے. یعنی اگر وا سے پہلے والا مرفوع ہوگا تو وا کے بعد بھی مرفوع ہی ہوگا، وا سے پہلے منصوب ہوگا تو وا کے بعد بھی منصوب ہی ہوگا، اور وا سے پہلے اگر مجرور ہوگا تو وا کے بعد بھی مجرور ہی ہوگا. یہ بیٹا جنرلی ہے، عموماً. جید، آپ بول جيد. سکتے ہو 95%. نعم. اس کے بعد کہتے ہیں امین پاکستان انت ام من الہندی. دیکھیے بیٹا یہاں پر دو رولز ہیں جو ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر دو رول ہے. نمبر 1، ایک تو ہے بیٹا ام کا. ام کا کیا مطلب ہے اسرار؟ اور اور یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں سر یہ کوئی کنڈیشن دینی ہو. ٹھیک، پرفیکٹ. احمد، یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ سر کیا؟ ام جو ہے، ام ہمارے پاس دو ورڈ ہے، ایک ہے ام، دوسرا ہے او. نعم. کیا ان دونوں میں کچھ فرق ہے میننگ کے حساب سے یا دونوں سیم ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے ام کا اور اس کا کیا مطلب ہے او کا؟ پتہ ہی نہیں، کیونکہ پڑھتے نہیں ہو، ریویژن نہیں کرتے ہو. یہ دیکھیے بیٹا ان دونوں کا مطلب سیم ہے، اور یا. ٹھیک ہے احمد، هل فهمت؟ نعم. اب فرق ہے بیٹا، سمپل فرق یہاں پر اب یاد رکھیے. ام جو ہے یہ ہم انٹروگیٹو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں، اور ام جو ہے یہ ہم انٹروگیٹو سینٹینس میں یوز نہیں کرتے. تمام. سر پھر تمام. باقی ام، سبھی سینٹنس میں ہاں سر او باقی سارے سینٹنس میں یوز کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا، ام جو ہے یہ ہم کوشچن میں یوز کرتے ہیں، اور او جو ہے یہ ہم کوشچن میں یوز نہیں کرتے ہیں. تمام. نعم. سر ایک اور سوال تھا. ہاں بتاؤ. سر جو ہوتا ہے نا وا، ہوں سر یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ منصوبی رہتا ہے؟ اچھا، وا جو ہے، وا آپ بول رہے ہو، وا یہ وہ بن سکتا ہے، یہ بول رہے ہیں اب، یہ وی بن سکتا ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ؟ نعم نعم. ہاں نہیں نہیں بیٹا، یہ ہمیشہ وا جو ہے یہ وا ہی رہے گا، یہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا. نعم. نعم نعم. ہوتا ہے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ آگے حروف کے بارے میں بھی انشاءاللہ. مفہوم ہے؟ مفہوم. نعم. نعم. اب دیکھیے بیٹا یہاں پر جو مین پوائنٹ ہے فوکس کرنے کے لیے وہ ہے کہ ام اور او. ام جو ہے یہ ہم کوشچن کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کوشچن جو انٹروگیٹو سینٹینس ہوگا اس میں یوز کرتے ہیں، اور او جو ہے یہ ہم باقی سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. معنی بالکل سیم ہے. یا جید، مثال کے نعم. طور پر آپ کہوں گا آپ یہ کھائیے، آپ یہ کھاؤ گے یا وہ کھاؤ گے؟ آپ یہ کھاؤ گے یا وہ کھاؤ گے؟ یہ کوشچن ہے یا کوشچن نہیں ہے؟ کوسچن ہے سر. کوشچن ہے. نعم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا، چلے ہم اس میں ابھی نہیں جائیں گے. چلے بیٹا، یہ تو ہو گیا ہمارا یہ. اس کے بعد یعنی ام اور او کا کنسپٹ کہ ام جو ہے یہ ہم انٹروگیٹو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں، ام جو ہے او جو ہے یہ ہم باقی سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. تمام. تمام. نہ اس کے بعد دیکھیے بیٹا ایک دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایسے نہیں لکھ سکتے تھے انت؟ دیکھیے بیٹا ہم سب کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی چیپٹر 1 میں جو رولز ہے. انت، انت من پاکستان ام من الہند، کیسا لکھ سکتے تھے؟ ہاں بتاؤ ریان. جی. ہاں نعم، کیسا لکھ سکتے ہیں؟ أنت من باکستان ام من الہند؟ نہیں لکھ سکتے. لماذا؟ جی کیونکہ ان میں جو دو آپشنز ہیں ان میں سے ایک سامنے آنا چاہیے، اور جس سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں وہ بیچ میں. ممتاز ممتاز. ارسلان موجود معنا؟
أرسلان موجود؟ سر نعم. شریف بیگم ساجدہ کون ہے؟ لا أدري لا أدري لا أدري. جيد جيد. نعم. مرة أخرى يا ريان، مرة أخرى. फिर से बताओ बेटा. जी यही نعم. जो दो ऑप्शंस हैं उनमें से एक सामने की तरफ आना चाहिए और जिससे हम सवाल कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए. ممتاز ممتاز ممتاز. أسرار هل فهمت؟ سر یہ تھوڑا سمجھائیں گے آپ اچھے سے؟ هم؟ سر جو ریان نے بولا نا هم؟ وہ اچھے سے سمجھائیں گے آپ؟ ہاں بالکل بالکل، بلا شک بلا شک. دیکھیے بیٹا، اس کو ہم نے آلریڈی سمجھایا ہے جب ہم رولز پڑھ رہے تھے. چلیے کوئی بات نہیں، میں آپ پھر سے بتاتا ہوں. وہ یہ ہے، دیکھیے بیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہم کے ذریعے سے کوشچن فریم کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، کے ذریعے سے ہم کوشچن بناتے ہیں، اور جو کوشچن ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. یعنی ہم دو آپشن اس میں پوچھتے ہیں، ان دو آپشن میں سے ایک آپشن آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ون آپشن کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا کوئی کوشچن، احمد کیا آپ ہندوستان سے ہو یا پاکستان سے؟ یعنی میں نے آپ کو دو آپشن دیے، ایک میں نے دیا پاکستان کا اور میں نے دیا دوسرا انڈیا کا. ٹھیک ہے. نعم میں نے پوچھا کس سے؟ آپ سے، احمد سے. نعم ہاں. جب ہم کوشچن بنائیں گے کے ذریعے سے تو رول کہتا ہے کہ جس سے آپ کوشچن پوچھ رہے ہو، جید، نعم جس سے آپ کوشچن پوچھ رہے ہو اور جو آپ اس سے دو آپشنز پوچھ رہے ہو، یعنی دو آپشنز کے متعلق، جید، نعم ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن آپ کے بعد ہی لاؤ گے ڈائریکٹلی. یعنی جس سے آپ پوچھ رہے احمد کو آپ ان دو آپشنوں کے بیچ میں لاؤ گے. جید، اچھا ایگزامپل آپشن کے دونوں کے بیچ میں. بیچ میں آنا چاہیے. یعنی جس سے ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں اس کو ہم آپشنز کے بیچ میں لائیں گے. نعم نعم. اب تو میں سمجھا. بولوں گا من الہندی انت یعنی آپ، جید، نعم من پاکستان. جید. دیکھیے بیٹا یہاں پر میں نے کس سے کوشچن پوچھا؟ انت سے. جید. نعم ہاں. اب میں نے کیا دو آپشنز دیے؟ ایک تو دیا انڈیا اور دوسرا دیا پاکستان. جید. نعم ہاں. دیکھیے بیٹا یہاں پر کہ جو دو آپشن ہے، ہمیں جس سے پوچھ رہے کوشچن اس کو دو آپشنز کے بیچ میں لانا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر لایا انت کو. ہم نے ایسا نہیں لکھا انت انت من الہندی ام من پاکستان. دیکھیے بیٹا یہاں پر ہمارے پاس جو دو آپشن ہیں، ایک ہے ہند اور دوسرا ہے پاکستان. ٹھیک ہے. نعم اور پوچھا کس سے؟ ہم نے انت سے. اور رول کہتا ہے کہ جو انت بیچارہ ہے اس کو ہمیں ان دو آپشنز کے بیچ میں لانا ہے. جید. ان دو آپشنز نعم کے بیچ میں لانا ہے. بیچ یہ میں. تب ہم لا سکتے ہیں جب ہم اس ججار مجرور یہاں پر اس کو پہلے لائیں گے، یعنی انت کے بعد لائیں گے. کے بعد جب ہم اس کو لائیں گے اور انت کو اس کے بعد لائیں گے تب ہی یہ پاسبل ہو سکتا ہے. جید. تو یہ کیا بنے گا بیٹا؟ یہ بن جائے گا من الہندی انت ام من پاکستان. یہ بن جائے گا من الہندی انت ام من پاکستان. هل فهمتم؟ فهمت. دیکھیں بڑا سمپل ہے. جو دو آپشن ہوں گے بیٹا ان میں سے ایک آپشن ہم کے بعد لائیں گے. جید. اور جس سے ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں اس کو ہم بیچ میں لائیں گے. تمام. نعم تمام فهمتم؟ فهمت. اسرار هل فهمت؟
نعم فهمت. جيد جدا جيد جدا. إذا نكتفي على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو آج کی کلاس ہے اس کو بیٹا پھر سے دیکھ لینا. ٹھیک ہے بیٹا.